محترم حاضرین، چھٹیوں کا موسم چل رہا ہے. اس موسم کو بہت سارے مسلمان تفریح کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسلام کا تفریح سے متعلق کیا نظریہ ہے، اسلام ہمیں تفریح سے متعلق، سیر و سیاحت سے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے. میں نے کوشش کی کہ اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری ان ٹوٹی پھوٹی بے ترتیب باتوں کو قبول فرمائے. اگر آپ اسلام کے نظام پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام ایک فطری دین ہے. فطری دین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی تمام ضرورتوں کا مکمل خیال رکھا ہے، اس کی جسمانی ضرورت کا، اس کی روحانی ضرورت کا، اس کے دوسرے معاملات کا مکمل خیال رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام ایک فطری دین ہے. اسلام اس شخصیت کا نازل کردہ ہے جو شخصیت، جو ذات اس پوری کائنات کی پیدا کرنے والی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو اسلام نے ایک مسلمان کو اس کی عبادت میں اور اس کے تمام معاملات میں ایک توازن برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس چند صحابہ اکرام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں ازواج مطہرات سے سوال کیا. ازواج مطہرات نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتلایا. ان صحابہ اکرام نے ایسا محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں کم ہیں. تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، خواتین سے الگ رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ڈر رکھنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میں اپنی عبادتوں میں اور اپنے معاملات میں ایک توازن رکھتا ہوں. میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، زندگی کی دوسری ضرورتیں بھی پوری کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میرے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا، میرے طریقے کے خلاف کام کیا، وہ میرا طریقہ نہیں اپنانے والا ہوگا. مثال کے طور سے اگر کوئی شخص عبادتوں میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر لے، عبادتوں میں اپنے جسم کو تھکا دے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کو نظر انداز کر دے تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اور عبادتوں میں اپنے آپ کو اتنا تھکا لے کہ اپنی جسمانی آرام کا بھی خیال نہ کرے، یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بزرگ صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا. ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء کے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ ان کی عورت کی حالت بہت گئی گزری ہے، ان کی حالت بہت پراگندہ ہے. ان کی خاتون نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوہ کیا کہ حضرت ابو الدرداء کو دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں گزاری. جب دونوں سو گئے تو رات کے وقت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر نماز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ابھی اٹھو مت نماز پڑھنے کے لیے، ابھی اور سو. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے کہا کہ ابھی اور سو، بعد میں نماز پڑھنا. جب تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو دونوں نے مل کر نماز ادا کی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان لربک علیک حقا،
کہ تمہاری زندگی میں تمہارے رب کا حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری زندگی میں تمہارے جسم کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری زندگی میں تمہارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، فَأْعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر شخص کو اس کا مناسب حق دو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سن کر فرمایا صدق سلمان، یعنی سلمان نے سچ کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں اس کے رب کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، اس کے جسم کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، اس کے اہل و عیال کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، زندگی کی دوسری ضرورتوں کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، تفریح کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے۔ یہی اسلام کی خاص بات ہے، یہی اسلام کا توازن ہے، یہی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ یہ اسلام کا پہلا نظریہ ہے تفریح کے بارے میں کہ اسلام کسی بھی مسلمان کو تفریح سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے اس چیز کی ترغیب دلائی ہے کہ ہم اپنے جسم کو آرام پہنچائیں، ہم اپنے جسم کو آرام پہنچائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ان کے لیے باہر نکلیں، ان کے لیے وقت دیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اگر آپ تفریح سے متعلق اسلام کی دوسری تعلیم دیکھیں تو اسلام نے ایک ذہین مسلمان کے لیے تفریح کو عبادت قرار دیا ہے، اور یہی ایک مسلمان کی ذہانت کا امتحان ہے کہ وہ اپنی تفریح کو کیسے عبادت میں کنورٹ کرتا ہے، کیسے عبادت میں منتقل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مومنوں کو تعلیم دیتے ہوئے بہت گہری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو کہہ دیجئے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری عبادتیں، میری قربانیاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی بھی قدم، کوئی بھی لمحہ اگر وہ عبادت کے باہر چلا جائے تو وہ اسلامی زندگی کو مطلوب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اگر تفریح کرے تو اسے عبادت کی نیت سے تفریح کرے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بہت بزرگ صحابی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے یمن کی طرف بھیجا۔ دونوں ایک مجلس میں ملاقات کیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے ہو، یعنی دن میں کتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اتفوقہ تفوقا، یعنی میں چھوڑ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، تھوڑا پڑھتا ہوں پھر تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، پھر تھوڑا پڑھتا ہوں پھر تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ جیسے ایک اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اونٹنی کا دودھ دھویا جاتا ہے، پھر اس کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کا دودھ دھویا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ میں اس طرح قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیکنی انام، کہ میں رات میں کا ایک حصہ سوتا ہوں اور ایک حصہ قیام کے لیے جاگتا ہوں اور ایک حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہر مسلمان کے لیے ایک قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ میں اپنی نیند کو، اپنی آرام کو بھی اسی طرح باعث ثواب سمجھتا ہوں جس طرح اپنی عبادت کو یا قرآن مجید کی تلاوت کو باعث ثواب سمجھتا ہوں۔ تو ایک مسلمان کا اپنے جسم کو آرام پہنچانا اس نیت سے کہ میں اگر جسم کو آرام پہنچاؤں گا تو مجھے عبادت کرنے میں زیادہ طاقت ملے گی، میں زیادہ چستی کے ساتھ، زیادہ نشیط انداز میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا۔ اس لیے آرام کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر ایک مسلمان کھانا کھاتا ہو، کھانا انسانی جسم کی بنیادی ضرورت ہے، ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ مسلمان انسان ہو
چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جانور ہو یا پرندہ، ہر شخص کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. لیکن ایک مسلمان کا کھانا کھانا اس وقت باعث ثواب شمار ہوگا جب وہ اپنے اس کھانے کو عبادت کے لیے تقویت کا ذریعہ سمجھے. یہاں تک کہ حمام جانے کو، بیت الخلاء جانے کو بھی اگر ایک مسلمان اس نیت سے بیت الخلاء جاتا ہے کہ میں اپنے جسم کی تکلیف کو دور کر رہا ہوں تاکہ اس تکلیف جب یہ دور ہوگی تو مجھے عبادت کرنے میں آسانی اور سہولت میسر ہوگی، اگر وہ اس نیت سے بیت الخلاء جاتا ہے تو اسے اس کام پر بھی ثواب ملے گا. اسلام آپ کا نظریہ تبدیل کرنا چاہتا ہے. اسلام آپ کو تفریح بطور تفریح دینا نہیں چاہتا، بلکہ اسلام ایک مسلمان کو تفریح کو بھی عبادت بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگی میں غور کریں تو آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی. وقت کی کمی کے باعث میں ان تمام مثالوں کو پیش کرنے سے قاصر ہوں. اگر آپ اسلام کا تیسرا نظریہ دیکھیں تفریح سے متعلق، اسلام نے اس تفریح پر دھیان دیا ہے جو تفریح ایک مسلمان کو خوشی کا احساس دلائے، ایک مسلمان کے اندر خوشی پیدا کرے، بچوں کے اندر خوشی پیدا کرے، ایک مسلمان کے جسم کو مضبوط کرے. اسلام نے تفریح کا مقصد یہ مقرر کیا ہے کہ اس سے معاشرے میں خوشحالی پیدا ہو، اس سے معاشرے کے لوگ خوشی رہیں، اس سے معاشرے کے لوگ اپنا غم بلائیں، اسے معاشرے کے نوجوان مسلمان اپنے جسمانی طاقت کو بڑھانے کا سبب بنائیں. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت کا غم کسی اور شخصیت کو نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا غم اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ڈر اور غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا اتنا غم تھا، اتنا ٹینشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنے ٹینشن اور اتنے غم کے باوجود جب عید کا دن آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حبشہ کے لوگوں نے اپنے کھیل کا مظاہرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف اس خوشی میں شریک کیا بلکہ وہ کھیل بھی دکھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا گال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال سے ٹچ ہو رہا تھا، یعنی اللہ کے نبی حضرت عائشہ کا گال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں کا سہارا لیے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کھیل کا نظارہ کروا رہے تھے. تو کھیل کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کو خوش کرے، اپنی بیوی کو خوش کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، معاشرے کے لوگوں کو خوش کرے، بچوں کو خوش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زندگی میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، بہت پیارا مذاق کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا آؤ میں تمہیں اونٹ کے بچے کی سواری کراؤں. انہوں نے تعجب سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے بچے کی سواری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ دراصل ایک اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، تو اگر میں تمہیں کسی اونٹ پر بیٹھا رہا ہوں تو وہ اونٹ بھی در حقیقت کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مذاق بھی کیا. ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وہ خاتون بوڑھی تھیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بوڑھی خواتین جنت میں نہیں جائیں گی. وہ خاتون افسردہ ہو گئی. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جنت میں جو خواتین جائیں گی وہ جوان ہو کر جائیں گی، یعنی دنیا میں جو بوڑھی ہوں گی وہ بھی جوان ہو کر جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت پیارا ہنسی و مذاق تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے صحابہ اکرام کو، بچوں کو پرندے پالنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو پرندے پالا کرتے تھے. جب وہ پرندے کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے پرندے کو کیا ہوا، تمہارے پرندے کو کیا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تفریح مسلمانوں کو خوش کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھی، کیونکہ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لائے تھے. اپنا گھر بار دولت کی خاطر، دین کی خاطر
سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تشریف لائے تھے. اور اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ اسلام اپنے مسلمان کو غم میں رکھے, اس کی پوری زندگی غم میں گزار دے. اسلام نے موقع ایسے موقع میسر فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان خوشی محسوس کرے. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھیں تو ان کے زمانے میں تفریح جسمانی طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ تھی. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کروایا, گھوڑ سواری کا مقابلہ کروایا, کشتی کا مقابلہ کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کا مقابلہ کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی کا مقابلہ کروایا. یہ تمام کھیل اس لیے کرائے گئے تاکہ ایک مسلمان کا جسم مضبوط ہو اور ایک مسلمان اچھے انداز میں دین کی خدمت کر سکے, اچھے انداز میں عبادت کر سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان کو قانون بتا رہے ہیں, ایک مسلمان کو تفریح کا ذریعہ بتا رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, علموا اولادکم السباحة والرماح, علموا اولادکم السباحة والرماح, کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ, نشانہ بازی سکھاؤ, اور اپنے بچوں کو تیرنا سکھاؤ. اگر آپ غور کریں گے تو یہ دونوں چیزیں انسان کی صحت میں ایک غیر معمولی تبدیلی لاتی ہیں. تو اسلام کا جو نظریہ تفریح ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان خوش ہو سکے. کیوں خوش ہو سکے؟ تاکہ وہ اچھے انداز میں عبادت کر سکے. اور ایک مسلمان کا جسم مضبوط ہو. کیوں مضبوط ہو؟ تاکہ وہ اچھے انداز میں دین کی خدمت کر سکے اور دین کے لیے قربانی پیش کر سکے اور اچھے انداز میں عبادت کر سکے. یہ اسلام کا تیسرا نظریہ تھا. اسلام کا تفریح کا چوتھا نظریہ یہ ہے کہ اسلام نے ہر اس تفریح سے منع فرمایا ہے جو تفریح شریعت کی مخالف ہو یا جس تفریح سے ایک مسلمان کا نقصان ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف انداز میں ایسے کھیلوں سے منع فرمایا ہے جن کھیلوں سے انسان کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا غرر ولا ضرار, کہ نہ کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچائے نہ نقصان پہنچانے کا سبب بنے. اس کھیل میں وہ تمام چیزیں داخل ہوں گی جن سے انسانی جسم کو نقصان پہنچتا ہو, چاہے وہ باکسنگ ہو, چاہے وہ فائٹنگ ہو, تمام چیزیں نقصان ہوں گی. اگر یہ تمام چیزیں نقصان دہ ہیں تو ایک مسلمان کے لیے ان کو کھیلنا ناجائز ہے, اس لیے کہ تجربے سے ثابت ہے کہ ان تمام کھیلوں کو کھیلنے کے ذریعے کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا, کئی لوگ ذہن سے معذور ہو گئے, کئی لوگ جسم سے معذور ہو گئے. اور اسلام ایسی تفریح کا قائل نہیں ہے جس میں کوئی شخص جسم سے معذور ہو جائے یا ذہنی معذور ہو جائے. اگر آپ تفریح کے بارے میں ایک اور نظریہ دیکھیں اسلام کا, تو اسلام نے تفریح میں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے. یعنی کسی کو ہنسانے کے لیے, کسی کے مذاق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے پر بہت سخت حکم صادر فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ, اس شخص کے لیے ویل ہے, تباہی ہے, بربادی ہے جو کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی کی خوشخبری سنائی ہے ایسے شخص کے لیے جو ایسی ایکٹنگ کرے, ایسی گفتگو کرے جس میں کسی کا مذاق شامل ہو یا جھوٹ بولے, کسی کو تکلیف پہنچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کی خاطر کسی کا سامان چھپانے یا کسی کا سامان گم کرنے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یأخذن احدکم متاعه متاع اخیہ لاعبا ولا جادا, کہ تم میں سے کوئی شخص کسی کا سامان نہ چھپائے, نہ مذاق کے طور سے نہ ہی سنجیدگی کی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح کی خاطر ایک مسلمان کو اپنی دولت ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے. اگر آپ دولت کے بارے میں اسلام کا نظریہ دیکھیں تو شاید بات بہت لمبی ہو جائے گی. فضول خرچی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ فضول خرچی جو انسان کی ضرورت سے زیادہ ہو, جس کو عربی زبان میں اسراف کہتے ہیں, اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو. یہ اسراف
اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو. آپ کو 3 روٹی کھانے کی ضرورت ہے, 3 روٹی میں آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے, آپ 5 روٹی نہ کھائیں, کیونکہ زیادہ کھانے سے آپ کے جسم کو نقصان ہے, نئی طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. آپ کو ٹھنڈی کے موسم میں 10 کپڑوں کی ضرورت ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ شاپنگ مال میں گئے, بازار میں گئے, سیل لگا ہوا ہے اور بے اختیار کپڑے خرید لیے. خاص طور سے ہماری خواتین اس چیز پر توجہ دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے منع فرمایا ہے. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا, ایک فضول خرچی ہے, بلا ضرورت خرچہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. اسلام کا اصول ہے, اسلام کی حکمت ہے کہ اسلام میں جب کوئی چیز سخت ناپسندیدہ ہوتی ہے تو اسلام ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے. اسلام ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے. اسلام اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دیتا ہے, اس لیے کہ شیطان ایک مسلمان کا دشمن ہوتا ہے, اور ایک مسلمان کی ذہانت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے دشمن جیسا کام نہ کرے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, کہ فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. جس طرح شیطان اپنی پوری انرجی بلا ضرورت ایک مسلمان کو بہکانے میں, پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے میں خرچ کرتا ہے, ایک مسلمان ایسا نہ کرے کہ اپنی دولت کو بلا ضرورت خرچ کرے, بلا ضرورت تفریح میں خرچ کرے. یہ اسلام کا ایک اصول ہے دولت کے بارے میں کہ تفریح بھی کی جائے لیکن فضول خرچی نہ کی جائے. اسلام کا ایک اور اصول ہے تفریح کے بارے میں, وہ یہ ہے کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے. تفریح کرتے وقت کبھی کبھی ہم کسی کو ہنسانے کے لیے, جو شخص سامنے موجود نہیں ہوتا ہے, کوئی موجود نہیں ہوتا ہے, اس کی برائی کرتے ہیں, اس کے قصے کو یاد کرتے ہیں, اس کی غیبت کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ غیبت ایک بہت بڑا موضوع ہے اور غیبت کتنا خطرناک جرم ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کہ اے مومنو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم اس بات کو پسند کرے گا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جس طرح ایک مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ایک مسلمان کے لیے ناپسندیدہ ہونا چاہیے, اسی طرح غیبت بھی ناپسندیدہ ہونا چاہیے, ایک عام حالات میں بھی نہیں اور تفریح کے وقت بھی نہیں. اسلام کا تفریح سے متعلق ایک اہم نظریہ یہ ہے کہ تفریح حرام چیزوں پر مشتمل نہ ہو. وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہوں انہیں ہرگز بھی ایک مسلمان کو تفریح کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو میوزک, گانے بجانے یا شراب نوشی کی مجلسوں یا جوا کھیلنے کی مجلسوں پر مشتمل ہو. ایسی تفریح جس میں شراب ہو, گانا بجانا ہو, جوئے کی محفلیں ہوں, ایک مسلمان کے لیے ایسی تفریح نہ صرف ناجائز ہے بلکہ حرام ہے. اس تفریح کو کرنے کی وجہ سے ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ, کہ میری امت میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو زنا کو اپنے لیے حلال قرار لیں گے, جو شراب کو اپنے لیے حلال قرار دیں گے, جو ریشم کا کپڑا پہننے کے لیے اپنے لیے حلال قرار دیں گے, جو میوزک بجانے کو, میوزک کے آلات کو اپنے لیے حلال کر لیں گے. تو ایک مسلمان کو ان تمام حرام کردہ چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک مسلمان کو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے جو کسی مسلم معاشرے کے لیے تکلیف یا نقصان کا باعث بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری تعلیم پر غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جانور کو اکسانے سے منع فرمایا ہے. کسی جانور کو ایسا اکسانا کہ وہ جانور بے لگام ہو کر انسانوں کو تکلیف پہنچائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو اکسانے سے منع فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان تمام تفریح سے منع فرمایا ہے, ان تمام تفریح کو حرام قرار دیا ہے جو تفریح اللہ رب العالمین کی ناپسندیدہ چیزوں کی طرف ایک مسلمان کو دیکھنے کی دعوت دے, ایک مسلمان کو گناہ کی طرف دیکھنے کی دعوت دے. کیوں
کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مسلمان کو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ وہ چند باتیں تھیں جو تفریح سے متعلق اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں انہی چیزوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تفریح کا نظریہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ سلف صالحین صحابہ اکرام اور تابعین کی زندگی میں غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی میں بھی تفریح موجود تھی, ان کی زندگی میں بھی تفریح کھیل کود موجود تھا. لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا وہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے تھے جو تفریح کیا کرتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے. سلف صالحین کا نظریہ یہ تھا کہ ہماری تفریح, ہمارا آرام کرنا اس نیت سے ہو تاکہ یہ آرام اور یہ تفریح ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بن سکے, ہمیں عبادت کے لیے آسانی ہو سکے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ انی لا احتسب نومتی کما احتسب قومتی, کہ میں اپنے آرام کو بھی اسی طرح باعث ثواب سمجھتا ہوں جس طرح اپنے عبادت کو باعث ثواب سمجھتا ہوں. آج آپ مسلمانوں کا رویہ دیکھیں, مسلمانوں کی زندگی دیکھیں. مسلمانوں کا رویہ اور مسلمانوں کی زندگی میں تفریح یہ ہے کہ مسلمان بازار میں کھڑے ہو جاتے ہیں, بلا ضرورت بازار میں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے ہیں, آنے جانے والی خواتین پر نگاہ رکھتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی انہیں چھیڑ خانی کر کے پریشان بھی کرتے ہیں, بلا ضرورت چائے کی محفلیں جماتے ہیں, ہوٹلوں میں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, عالمی سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں, اپنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے بڑے بڑے ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں جن موضوعات پر اہل علم بھی گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں. یہ ہماری تفریح کا حال ہے. اور اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ٹیکنالوجی نے ایک مسلمان کی تفریح کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے. پہلے زمانے کی تفریح یہ تھی کہ پہلے زمانے میں, معاف فرمائیے گا, پہلے زمانے میں نواب لوگ غریبوں کی بچیوں کو رقص کروایا کرتے تھے اور ان کے لیے پیسے خرچ کروایا کرتے تھے. اس تفریح کو صرف نواب لوگ دیکھا کرتے تھے. آج کا زمانہ بدل گیا ہے. آج امیر گھرانوں کی بچیاں رقص کرتی ہیں اور غریب گھرانے کے بچے ان پر پیسہ خرچ کر کے محفلوں اور بازاروں میں نہیں بلکہ بیڈ روم میں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بالکل بدل دیا ہے, ہمارے اخلاق کو ختم کر دیا ہے, ہماری ایک مسلمان کی جو شناخت ہونی چاہیے اس مسلمان کی شناخت کو ختم کر دیا ہے, اسلامی روایتوں کو ختم کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب سے ٹیکنالوجی تفریح کا ذریعہ بنی ہے, ہمارے گھروں کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے, ہمارے ماؤں کی زندگی تبدیل ہو گئی, ہماری بہنوں کی زندگی تبدیل ہو گئی, ہمارے بچوں کی زندگی تبدیل ہو گئی. نہ جانے کتنے گھر تباہ ہو گئے, طلاق کی نوبت آ گئی, گھر میں لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد نہ جانے کتنی چیزیں ہو گئی. اگر آپ بچوں کا معاملہ دیکھیں تو بچوں کے ذہن بدل گئے, بچوں کی جسمانی نشو و نما بدل گئی, بچوں کی ذہنی صلاحیتیں بدل گئی. وہ ذہنی صلاحیت جو بچوں کی قرآن مجید کی تعلیم خرچ ہونا چاہیے, وہ ذہنی صلاحیت ویڈیو گیم نے یا ٹیکنالوجی نے تفریح کی شکل میں بالکل بدل دی. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے نظریے تفریح کو سمجھیں. آج کل کی جو تفریح ہے وہ دراصل نظریے کو تبدیل کرنے والی ہے کہ ایک مسلمان کا دین سے متعلق نظریہ تبدیل ہو جائے, ایک مسلمان کو اس چیز کا احساس ہی نہ رہے کہ وہ زندگی میں کیوں آیا ہے, ایک مسلمان کو اس کی اصل زندگی عبادت سے غافل کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی یا یہ جو پوری انڈسٹری ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پورا زور لگا رہی ہے کہ ایک مسلمان کو اس کے حقیقی ہدف سے خالی کر دے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ایک شاعر نے ہماری امت کی برائی پر, ہماری امت کی اس بیماری پر بہت پیارے انداز میں نکیر کی ہے. شاعر کہتا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے. اس ٹیکنالوجی کی تفریح نے ہم سے دینی سوچ, دینی جذبے کو چھین لیا ہے. ہماری وہ سوچ ہی نہیں رہی کہ ہم تفریح کو بھی دین کے لیے استعمال کریں, ٹیکنالوجی کو بھی دین کے لیے استعمال کریں. اس تفریح کو اپنی زندگی کا اصل ہدف بنا دیا ہے.
جبکہ اسلام میں تفریح اصل ہدف نہیں ہے. اسلام میں اصل ہدف ایک مسلمان کی زندگی کی عبادت ہے. ایک مسلمان کا اصل منزل، ایک مسلمان کی اصل منزل جنت ہے. ایک مسلمان کو اپنی تفریح یا ٹیکنالوجی کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اگر اس منزل تک پہنچنے کے لیے یہ تفریح یا ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی حقیقت کو اور تفریح کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اسلام کی تعلیمات کو گہرائی سے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما. رب العالمین ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی قرض خواہ ہیں، رب العالمین ان کے قرضے کو معاف فرما. رب العالمین ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان بھائی بے اولاد ہیں، رب العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. رب العالمین ہمارے بہت سارے مسلمان جوڑے نیک اور صالح جوڑے کی تلاش میں ہیں، رب العالمین انہیں نیک اور صالح جوڑا عطا فرما. رب العالمین اس مسجد میں نماز ادا کرنے والوں کی مغفرت فرما. رب العالمین اس مسجد کی بنیاد رکھنے والوں کی، اس مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینے والوں کی مغفرت فرما. اس مسجد کی تعمیر و ترقی اور اس مسجد کی خدمت کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا. رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما. رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ، اور سب سے پہلے مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ